اب ہم دیکھیں گے کہ اینڈ لاجیکل آپریٹر کس طرح کام کرتا ہے. امید ہے کہ اب تک آپ نے اور لاجیکل آپریٹر پر پریکٹس کر لی ہوگی اور آپ کو تھوڑی بہت سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اینڈ لاجیکل آپریٹر بھی اور لاجیکل آپریٹر کی طرح دو یا دو سے زیادہ کمپیریزن اسٹیٹمنٹس کو ملاتا ہے ایک ہی کوڈ بلاک میں، اور پھر اس کی بنیاد پر ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں. لیکن اینڈ لاجیکل آپریٹر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور وہ ہم دیکھیں گے اس کوڈ میں. اور لاجیکل آپریٹر میں تو اگر ہمارے پاس سارے کے سارے کمپیریزن اسٹیٹمنٹس فالس دے رہے ہو تو اینڈ ریزلٹ ہمارے پاس فالس ہوگا، اور اگر ان میں سے ایک بھی ہمیں ٹرو دے رہا ہو، ایک بھی کمپیریزن اسٹیٹمنٹ اگر ہمیں ٹرو دے رہا ہو تو پھر اینڈ ریزلٹ ہمارے پاس 1 ہوگا. لیکن اینڈ میں ایسا نہیں ہوتا. تو اینڈ لاجیکل آپریٹر سمجھنے کے لیے ایک اور سیناریو بلڈ کرتے ہیں. سپوز وہی اسکول ہے اور اسکول کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ٹائم ہمارے پاس 11 بجے ہو اور گیٹ پر کوئی بچہ آ جائے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے. اگر ٹائم ہمارے پاس 11 بجے ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے تو ہم اسے جانے کی اجازت دے دیں گے اسکول سے. لیکن اگر ٹائم 11 بجے ہے اور وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے بلکہ بڑا بچہ ہے تو اسے ہم اسکول سے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ بڑے بچوں کی چھٹی 1 بجے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پہلے تھوڑے سے ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹائم ویریبل تو ہم نے پہلے سے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب ایک اور ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ کا، اور نام دیتے ہیں اسے بچہ. صحیح ہے، بچہ. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے سمپل پرنٹ ایف، اور اس کے بعد دیکھنے کے لیے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا پھر وہ بڑا بچہ ہے. ٹھیک ہے، امید ہے ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. سمپل ویریبل اسکین اور پرنٹ ایف. اس طرح اس کے بعد ہم ٹائم لیں گے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، اور ٹائم کے لیے ڈی. اگر ہم اسے سمپل اف اسٹیٹمنٹس کے ذریعے سے کرنا چاہیں تو پہلے ہم چیک کریں گے کہ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. سپوز سی ہم چھوٹا کے لیے استعمال کریں گے اور بی ہم بڑا کے لیے استعمال کریں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ بچہ چھوٹا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹائم کیا ہمارے پاس 11 بج رہے ہیں. اگر ٹائم بھی ہمارے پاس 11 بج رہے ہیں اور بچہ بھی چھوٹا ہے تو پھر اسے چھٹی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے کمپائل کر کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد رن کرتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ بچہ چھوٹا ہے. سپوز ہم دیتے ہیں کہ ہاں وہ بچہ چھوٹا ہے. پھر ہم دیکھیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، اور سپوز ٹائم ہو رہا ہے 11 بجے تو چھٹی دے دیتے ہیں. لیکن اگر بچہ ہمارے پاس بڑا ہے اور ٹائم 11 بجے ہے تو چھٹی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اس طرح اگر وہ بچہ چھوٹا ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس سپوز 9 بج رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی چھٹی تو 11 بجے ہوتی ہے، 9 بجے نہیں ہوتی، تو تب بھی چھٹی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ہمارے پاس وہ بچہ بھی چھوٹا ہونا چاہیے
اور ٹائم بھی ہمارے پاس 11 بجے ہونے چاہیے، تبھی اسے چھٹی ملے گی. تو یہ تو تھا سمپل اف اسٹیٹمنٹس کے ذریعے سے امپلیمنٹیشن. لیکن اگر ہم اب اسی کام کو ایک لاجیکل آپریٹر کے ذریعے سے کرنا چاہیں تو وہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے اینڈ لاجیکل آپریٹر. تو اسٹیٹمنٹ کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں اور یہاں پر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اینڈ لاجیکل آپریٹر ہم استعمال کرتے ہیں. ڈبل ایمپرسنٹ سائنس یہ ہمارے پاس اینڈ لاجیکل آپریٹرس ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم اب صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس بچہ چھوٹا ہے اور مین اینڈ، اب یہ اور انگلش والا اور نہیں بلکہ اردو والا اور ہے. تو اگر بچہ ہمارے پاس چھوٹا ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس 11 بج رہے تو اسے چھٹی مل جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر بچہ ہمارے پاس چھوٹا نہیں ہے، صحیح، اور ٹائم ہمارے پاس 11 بج رہے تو پھر ریزلٹ ہمیں 0 ملے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس بچہ چھوٹا ہے لیکن ٹائم 11 بجے نہیں ہے تو پھر ریزلٹ 0 ملے گا، ٹھیک ہے. تو پہلے سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. کمپائل، رن، اور اگر بچہ بھی چھوٹا ہے اور ٹائم بھی 11 بج رہے ہیں تو چھٹی بالکل پہلے کی طرح. لیکن اگر بچہ اب ہمارے پاس بڑا ہے اور ٹائم ہمارے پاس 11 بج رہے تو چھٹی نہیں ملے گی کیونکہ بچہ بڑا ہے. اس طرح اگر اب بچہ تو چھوٹا ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس 9 بج رہے تب بھی چھٹی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. اور اگر بچہ بھی بڑا ہے اور ٹائم بھی غلط ہے پھر تو ملے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اینڈ آپریٹر، ٹھیک ہے، اینڈ لاجیکل آپریٹر. بیسیکلی اینڈ لاجیکل آپریٹر میں ہمارے پاس دونوں اسٹیٹمنٹس ٹرو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب سمپل 1 اور 0 سے کرتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے، کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس دونوں اسٹیٹمنٹس ٹرو ہو تب ہی ہمارے پاس ریزلٹ 1 آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ایک ریزلٹ بھی 0 ہو، ایک بھی ریزلٹ 0 ہو، تب ہمارے پاس جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ 0 ہوگا، ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہمارے پاس دونوں کمپیریزن اسٹیٹمنٹس فالس ہوں تب تو 0 آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے. تو اینڈ لاجیکل آپریٹر میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی کمپیریزن اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹرو ہونے چاہیے. اگر ان میں سے ایک بھی فالس ہوا تو سارا کا سارا اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہو، دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہو، اور ہمارے پاس کوئی تیسرا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ٹرو ہو، اور کوئی چوتھا اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ فالس ہو، تو ہمارے پاس اینڈ ریزلٹ فالس ہی آئے گا، صحیح. تو اور لاجیکل آپریٹر اور اینڈ لاجیکل آپریٹر میں فرق یہ ہے کہ اور لاجیکل آپریٹر میں ہمارے پاس اگر ایک بھی کمپیریزن اسٹیٹمنٹ ٹرو آ جائے تو سارا کا سارا اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ٹرو ہو جاتا ہے. لیکن اینڈ لاجیکل آپریٹر میں اگر ہمارے پاس ایک بھی فالس آ جائے تو سارا کا سارا اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گا. ریپیٹ کرتے ہیں. اور لاجیکل آپریٹر میں ہمارے پاس اگر
ایک اسٹیٹمنٹ بھی ٹرو آ جائے تو سارا کا سارا اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے گا. جبکہ اینڈ لاجیکل آپریٹر میں اگر ہمارے پاس ایک بھی زیرو آ جائے, مطلب فالس اسٹیٹمنٹ آ جائے, تو سارا کا سارا رزلٹ فالس ہو جائے گا. امید ہے کہ اب یہ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہوگا, اور اگر اب بھی کلیئر نہیں ہوا تو تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, اور ویڈیو کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں, ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں. اسکرین کاسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہی بورنگ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بورنگ چیزیں دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ریوائنڈ کر دیں اور کوڈ کو خود ٹائپ کر دیں. ٹھیک ہے, اور خود بھی تھوڑے سے بور ہو جائیں, تبھی آپ پروگرامنگ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, سچی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے چند آپریٹرز, لاجیکل آپریٹرز, اینڈ لاجیکل آپریٹر اور لاجیکل آپریٹر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑی سی بات ان پر اور کریں گے. کوئی نئی بات نہیں کریں گے, لیکن انہیں تھوڑا سا اور بھی امپلیمنٹ کریں گے تاکہ لاجیکل آپریٹرز اور بھی واضح ہو جائے. اور ویسے تو زندگی آسان بننی چاہیے, لیکن اس کیس میں تھوڑی سی اگر مشکل ہو بھی جائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, تھوڑی سی مشکل بات تھی. اینی ویز ملتے ہیں نیکسٹ اسکرین کاسٹ میں.